اور اغزئی حملے میں ملوث دہشت گردوں کے خلاف سلسلہ وار جوابی آپریشنز جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس کی بنیاد پر ضلع اور اغزئی کے علاقے جمال مایا میں آپریشن کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 30 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کامیاب آپریشنز میں دہشت گردوں کے مرکزی سہولت کاروں کو انجام تک پہنچایا گیا اور اغزئی میں 7 اکتوبر کو بہادر افسروں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت سمیت بہادر افسران شہید ہوئے تھے۔ اور دوحہ ایگریمنٹ میں کیا کہا گیا تھا کہ افغان سوائل ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ دی سیکورٹی آف ناٹ اونلی یونائٹڈ اسٹیٹس بٹ ان دی ریجن، یہ کہا گیا تھا۔ جی واپس جائیے، واپس جائیے۔ تو آپ کے سامنے میں نے اعداد و شمار رکھے کہ کتنے افغانی ہیں جو کہ تشکیلوں میں آتی ہیں، کتنے افغانی ہیں جو کہ ہم نے جو سے پاکستان میں دہشت گردی میں ختم کی، آپ کے سامنے رکھے۔ آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھے کہ سوسائڈ بمبرز میں شامل ہیں۔ تو کیسے یہ بیس آف آپریشن استعمال ہو رہا ہے خارج کے لیے اور مزید ٹیررسٹ نان اسٹیٹ آکٹرز کے لیے، آپ کے سامنے ہے۔ میں نے آپ کو پوائنٹ دیا کہ جب امریکہ نے انخلا کیا تو ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ ویپنز زون سے چھوڑے گئے جو کہ ان خوارج کے پاس تک بھی پہنچے، ان میں سے ایک بیشتر حصہ ان کے پاس بھی پہنچا۔ ہاؤ دے آر بینگ یوزڈ، یہ سگار کی رپورٹ ہے امریکہ کی اپنی، جو یہ کہتی ہے کہ 7.2 بلین ورتھ کے یو ایس ویپنز مختلف طرح کے امریکہ میں۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں امن عامہ یقینی بنانے کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کی استعداد کار بڑھانے اور ایف سی جوانوں کو جدید تربیت دینے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ اجلاس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ قیام امن بہتر بنانے کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں کو بیرون ملک تربیت کے لیے بھیجا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد علی امین خان گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے روانہ۔ ترجمان فراز مغل کے مطابق علی امین گنڈا پور نے روانگی سے قابل سٹاف سے مصافحہ کیا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ مذہبی تنظیم کے احتجاج کے اعلان کے پیش نظر اسلام آباد کے داخلی راستے کنٹینرز لگا کر بند، شہریوں کی آمد و رفت میں مسائل کا سامنا۔ اسلام آباد میں موبائل ڈیٹا سروس بھی بند۔ وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو موبائل انٹرنیٹ سروس تاحق ثانی بند رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ راولپنڈی کے بیشتر نجی تعلیمی اداروں میں چھٹی دے دی گئی۔ اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی انتظامات۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پر وزارتوں پر ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری پر پابندی عائد کر دی۔ مناسب جانچ اور تجزیے کے بغیر منصوبوں کی منظوری آئی ایم ایف کی پابندی کی وجہ بنی۔ ڈی ٹی ڈبلیو پی کو 2 ارب روپے مالیت تک کے ترقیاتی منصوبے منظور کرنے کا اختیار ہوتا تھا، بعد میں یہ حد کم کر کے 1.5 ارب روپے کر دی گئی تھی۔ آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل تک ڈی ٹی ڈبلیو پی کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری پر پابندی برقرار رہے گی۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ فلسطینی امن معاہدے پر جشن منا رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں امن معاہدے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ امریکی حکام کے مطابق غزہ میں مشترکہ ٹاسک فورس کے تحت 200 اہلکار تعینات ہوں گے۔ غزہ کی مشترکہ فورس میں مصر اور قطر کے فوجی شامل ہوں گے۔ غزہ میں کوئی امریکی فوجی نہیں جائے گا۔ حماس مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ نے بھی جنگ کے خاتمے اور جنگ بندی کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ کہا معاہدے میں رفح کراسنگ سے آمد اور خروج کا راستہ کھولنا شامل ہے۔ اسرائیل جیل میں بند تمام فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی بھی ڈیل کا حصہ۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے پر دستخط ہونے کے بعد غزہ میں مقیم فلسطینیوں اور اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ میں خوشی کی لہر۔ معاہدے کی خبر سننے کے بعد غزہ کے سول ڈیفنس اور ایمبولینس سرکار نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بچوں نے بھی خوشی سے تالیاں بجائیں، اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔
جامعہ کراچی کی بس کی زد میں آ کر طالبات جاں بحق ہو گئی. بس کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا. پولیس کے مطابق طالبات جامعہ کراچی کی بس میں سوار تھی. اترتے ہوئے حادثہ پیش آیا. اہل خانہ نے قانونی کارروائی سے انکار کر دیا. جامعہ کراچی میں طلبہ کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن انجار کا کہنا ہے کہ کراچی میں بھتہ خوری میں ملوث 4 افراد مقابلے میں مارے گئے. 3 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. کراچی میں بھتہ خوری کا معاملہ سنجیدہ معاملہ ہے. چاہتے ہیں کہ کاروبار پھلے پھولے. ہمارا بزنس کمیونٹی سے ہمیشہ تعاون رہا ہے. کچھ تاجروں کو بھتہ نہ دینے پر دھمکیاں آئی ہیں. تاجروں کی شکایات کے اندراج کے لیے ایک ویب پورٹل بھی بنا رہے ہیں. کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی لوگوں کو تنگ کرے. بنو میں بقا خیل کی حدود سے 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں. پولیس کے مطابق تینوں افراد کو 2 روز قبل پیپل بازار سے اغوا کیا گیا تھا. تینوں افراد کا تعلق مقامی فلاحی تنظیم سے ہے. امن کے نوبیل انعام کا اعلان آج کیا جائے گا. امن کے نوبیل انعام کے لیے پاکستان سمیت مختلف ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نامزد کیا ہے. نوبیل انعام کس کو دیا جائے گا اور اس کا فیصلہ نوبیل کمیٹی اس ہفتے کے آغاز میں کر چکی ہے. فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں ملازمہ پر میاں بیوی کا مبینہ تشدد. ملازمہ کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج. میاں بیوی گرفتار. والدہ کا کہنا ہے کہ تشدد سے بیٹی کا دانت ٹوٹ گیا جبکہ چہرہ بھی زخمی ہے. بھکر میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میں گھسنے والی خاتون کے خلاف اسکول کے ہیڈ مسٹریس کی مدعیت میں مقدمہ درج. مقدمے میں اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل. پولیس کے مطابق ملزمہ نے اسکول سے 2 طالبات کو زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش کی. اساتذہ کی جانب سے روکنے کی کوشش پر خاتون نے ان پر اسپرے کر دیا جس سے اساتذہ اور طالبات کی حالت غیر ہو گئی. ایم ایس ڈاکٹر شاہد محمود کے مطابق تمام متاثرین کو طبی امداد دے کر ڈسچارج کر دیا گیا. پولیس نے اسپرے کے نمونے اور متاثرہ افراد کے خون کے نمونے لیبارٹری بھجوا دیے. شکر گڑھ کے کئی علاقوں میں بندر گھس آئے. شہریوں کے مطابق بندر بچوں سے چیزیں چھین کر لے جاتے ہیں جس سے بچے خوف کا شکار ہیں. بندروں کو پکڑنے کے لیے محکمہ وائلڈ لائف اور ریسکیو کی کوشش جاری. دنیا بھر میں آج دماغی صحت کا دن منایا جا رہا ہے. اس سال کی تھیم خدمات تک رسائی، تباہیوں اور ہنگامی حالات میں دماغی صحت ہے. اس دن کا مقصد دنیا بھر میں دماغی صحت کے مسائل اور ان کے حل کی کوششوں کا شعور اجاگر کرنا ہے. ورجینیا کی وفاقی گرینڈ جیوری نے ڈونلڈ ٹرمپ مخالف نیو یارک اٹارنی جنرل لیٹیشیا جیمز پر فرد جرم عائد کر دی. لیٹیشیا جیمز پر 2023 میں جائیداد خریدنے کے لیے بینک فراڈ کا الزام ہے. ٹرمپ نے حال ہی میں نیو یارک کے اٹارنی جنرل اور دیگر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا. اٹارنی جنرل نیو یارک لیٹیشیا جیمز نے 2021 میں ڈونلڈ ٹرمپ پر فراڈ کا مقدمہ دائر کیا تھا جس پر عدالت نے ٹرمپ پر $40 کروڑ 40 لاکھ کا جرمانہ عائد کیا تھا. امریکی وفاقی جج نے شکاگو میں نیشنل گارڈ کی تعیناتی کو عارضی طور پر روک دیا. جج نے واضح کیا کہ شکاگو میں بغاوت کے خطرے کا کوئی ثبوت نہیں. امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے شکاگو میں نیشنل گارڈ کی تعیناتی کی راہ میں بڑی رکاوٹ حائل ہو گئی. ICC ویمنز ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش ویمن اور نیوزی لینڈ ویمن کا مقابلہ ہوگا. پاکستان اپنا اگلا میچ انگلینڈ کے خلاف 15 اکتوبر کو کھیلے گا. پاکستان ویمنز ایونٹ میں اب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی. اور ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن. ذرائع کے مطابق پاکستان ٹیم مینجمنٹ کا پہلے ٹیسٹ میں 2 ریگولر فاسٹ بولرز اور 2 اسپنرز کے ساتھ جانے پر غور. پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور میں کھیلا جائے گا.